رضا 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 اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین خوش آمدید۔ پروگرام ہے فیضان اعلیٰ حضرت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماحی بدعت، محقق اہل سنت، محسن امت، مصلح امت، الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے الحمدللہ پہلی سفر سے ہی، فرسٹ سفر سے ہی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ مدنی چینل کا ترہ امتیاز ہے کہ جب سے مدنی چینل آغاز ہوا ہے، شروع ہوا ہے، سفر کے مہینے میں ماہ رضا مناتے ہیں اور امام احمد رضا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور آپ کے حوالے سے پیارے پیارے سلسلے آپ دیکھتے ہیں۔ فیضان اعلیٰ حضرت انہی پروگرامز میں سے ہے، اور ذوق نعت مقابلوں کا سلسلہ بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عشق رسول کو بڑھانے کے لیے امت کی رہنمائی کا سلسلہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں پروگرام میں شامل رہوں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک ہو سکا تو پہنچاؤں گا، ادب اور توجہ سے اللہ رسول کی باتیں انشاءاللہ سنوں گا۔ بلا مبالغہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی احیاء سنت میں، سنت کو زندہ کرنے میں، جیسے کہ سنتوں کو عام کرنے میں لگی، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات اور امت کی عاشقان رسول کی، مسلمانوں کی کردار سازی میں گزری۔ خاص کر کردار سازی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بعض اوقات بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ بعض اوقات نمازی بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے، اور روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر لیا ہے، اور بھی کئی چیزوں میں وہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بندے سے ہوتا ہے، اور وہ اس کے کردار میں نظر آتی ہیں کہ وہ جب لوگوں سے معاملات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ اور حقوق العباد کے ایک بڑے حصے کا تعلق کردار سازی سے ہے۔ آپ کا کردار، آپ کی اخلاقیات اچھی ہوں گی تو آپ لوگوں کے حق صحیح طرح ادا کریں گے، اور اس طرح بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ موضوع ہے امام احمد رضا اور کردار سازی۔ آپ نے کن کن جہتوں اور کن کن انداز سے کردار سازی کا کام کیا۔ کردار سازی یعنی کردار بنانا، سازی یعنی بنانا، کردار یعنی اخلاق، آپ کے اندر کا جو معاملہ ہے اسے صحیح کرنا، اور آپ کی گمان اچھے کرنا، آپ کی سوچ کو اچھا کرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا بنانا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کام تھا، کچھ باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ ابو البنتین محمد حسان رضا عطاری مدنی جلوہ فرما ہے، ویلکم، خوش آمدید۔ انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے ان سے، اور اس موضوع پر مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ قبلہ نگران شورا مولانا عمران عطاری بھی تھوڑی دیر میں کرم فرما ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ حافظ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماہ سفر ہے اور یوم رضا بھی قریب ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنا، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا، اس کا مقصد بھی ہمارا نارملی یہی ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول کے جام پئیں، اللہ پاک کی محبت، اس کی معرفت میں آگے بڑھیں، اور جو ہماری خرابیاں ہیں وہ دور ہوں، اور ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلنے لگیں، اور خاص کر ہماری کردار کی خرابیاں بھی دور ہوتی ہیں جب ان بزرگوں کی سیرت پر بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ اشفاق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے یاد فرمایا، سلسلے میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رضا کی بھی، اور اس طرح ماشاءاللہ یہ مدنی چینل کا کامیاب آپ سلسلہ، کامیاب پروگرام کر رہے ہیں گزشتہ 8 سالوں سے، تقریباً 12 سالوں سے، 12 سال سے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ 25ویں کا آپ کو صدقہ نصیب کرے، یہ 25 سلسلے بھی ہوں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ اخلاص دے، قبول فرما لے، آمین، اور جو مقصد ہے وہ مجھے بھی ملے اور سب کو دیکھنے والوں کو ملے، آمین بجاہ النبی الامین۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، سبحان یعنی جہاں پر صالحین کا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو
یہ نیت لے کر گھر سے چلا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے اس سلسلے میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت کا، بزرگوں کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس سے برکتیں لوں گا، رحمت سے حصہ لوں گا انشاءاللہ. واہ، اور چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، زبردست. تو اپنا بھی حصہ کچھ ہو جائے. تو آج کا موضوع بہت پیارا ہے، کردار سازی کے متعلق، اور اس میں اگر اعلیٰ حضرت کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حیات اعلیٰ حضرت اور دیگر کتابوں میں، اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ میں، تو جا بجا یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی افراد بنائے ہیں، کئی معاشرے میں ایسے نامور افراد، بلکہ اعلیٰ حضرت نہ صرف عالم تھے بلکہ عالم گر تھے. بالکل. نہ صرف استاذ تھے بلکہ استاذ گر تھے. یعنی ایک تو ہوتا ہے استاد جو شاگرد جس کے ہوتے ہیں اور وہ آگے چل کے پھر معاشرے میں ایک مقام حاصل کرتے ہیں، اور امام اہل سنت تو ایسے استاذ تھے کہ انہوں نے کئی اساتذہ بنائے ہیں. واہ. یاد رکھیے یہ کردار جو ہے نا، اس کی بہت اہمیت ہے. حقوق العباد سے زیادہ تر اس کا تعلق ہے. کردار، اخلاق. اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ نمازی بھی ہے، جی ہاں، وہ روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا ملنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. وہ آپ سے ملتے ہوئے جو ہے نا، وہ جو مورالٹیز ہوتی ہیں، جو اخلاقیات ہیں، اس پہ پستا ہے. ملنے کے انداز میں اس کی جو ہے وہ ایک بے رخی ہے، مسکرانے کا انداز نہیں ہے، وہ آپ کو مطلب جیسے کہ کوئی مہمان آیا تو بھاؤ نہیں دے رہا. تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو وہ کس طرح کامل مومن ہو سکتا ہے؟ عبادات کا تعلق تو یہ تو حقوق اللہ سے ہے. بالکل. لیکن جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے نا، بالخصوص حسن اخلاق کے حوالے سے، احیاء العلوم میں پڑھ رہا تھا حضور، اسی اخلاق اور کردار کے حوالے سے موضوع تھا آج. میں نے کہا اس پر مزید بھی کچھ بات ہو کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بے شک توفیق یافتہ مومن حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ نہیں رکھ رہا. کیا بات ہے، اگرچہ نہیں رکھ رہا لیکن اس کے درجے کو حسن اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے. ایک اور روایت بھی ہے نا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کا ان کے دل جیت لو اس طرح سے. ایک اور حدیث پاک میں یوں ہے کہ حسن اخلاق والا دوپہر کے وقت سخت پیاس برداشت کرنے والے روزے دار کے درجے کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ. ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے صلی اللہ تعالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے، اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. پھر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نے اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. اس کا جو رکاوٹ تھی وہ حسن اخلاق کے ذریعے دور ہو گئی. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں بزرگوں سے ملی، حدیثوں میں ملی، اور اس کی عملی تصویر خود امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نظر بھی آتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات بھی وہ ہیں کہ جن خصلتوں اور اخلاق جو ہے ان کو دیکھ کر اور ان کو پڑھ کر ان تعلیمات کے ذریعے بندہ جو ہے بڑی آگے پہنچ سکتا ہے. خاص کر کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، امام احمد رضا کو 100 سال کا عرصہ گزرا ہے آپ کے وفات کو. 102واں یہ عرس ہے جی، یہ 102 سالہ عرس ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس ہستی نے اس دور میں رہتے ہوئے جس طرح سے چیزوں کو سکھایا، اور آج امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جیسے کہ انہیں اپنا آئیڈیل بنایا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اپنا آئیڈیل بنایا اور ان کی تعلیمات کو جس انداز سے پھیلایا اور ان تعلیمات کو اپنے اندر اپنایا، آج لاکھوں کروڑوں آپ کے گرویدہ ہیں. عملی تصویر ہیں، الحمدللہ عملی تصویر ہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ عزت پانے کے لیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جو سیرت میں، کتابوں میں جو بزرگوں کے تعلق سے پڑھتے ہیں، نہ صرف اعلیٰ حضرت بلکہ بزرگوں کے واقعات جو پڑھتے ہیں، تو امیر اہل سنت کی زندگی میں یہ ہمیں نظر آتی ہیں یہ باتیں. بالکل. خوف خدا، عشق رسول، سادگی، تقوی، پرہیزگاری، سنتوں پر عمل. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم سے سب حسن اخلاق سے پیش، ہم سے سب حسن اخلاق سے پیش، ہم سے سب اچھے. میں کسی کا برا نہیں چاہتا تو لوگ میرا برا کیوں چاہتے ہیں؟ خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ سب مجھ سے اچھے ہوں. تو کیا ہم بھی دوسروں کی خواہش پر یہ عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہوتے ہیں؟ اصل یہ کہ اگر ہم
لوگوں کے ساتھ صحیح طرح پیش آنے لگیں. کوئی کیسے پیش آتا ہے, ہم صحیح ہو جائیں نا سب کے ساتھ تو معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. مرحبا, ویلکم. مرحبا, تشریف رکھیں. آج انشاءاللہ حسن اخلاق کے پانے کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہیں, خاص کر سیرت اعلیٰ حضرت میں, سیرت امام احمد رضا میں, کہ ہم ان کو پڑھ کر یا ان چیزوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کے قریب تو سن کر ہو ہی رہے ہیں, محبت تو بڑھی رہی ہے, لیکن ہماری کردار سازی کیسے ہو. اور امام احمد رضا نے اپنے ماننے والوں, چاہنے والوں, جاننے والوں کو, اپنے لکھنے والوں کو, سوال کرنے والوں کو کن کن انداز سے موریلٹیز, کردار کے حوالے سے جو مروت کے معاملات ہوتے ہیں, کردار اور اخلاقیات کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں کیا تربیت فرمائی. نگران شورا سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے. جی حضور. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سلسلے میں کردار سازی آج ہمارا موضوع ہے. جی. تو اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کا جو مجموعہ ہے وہ ہمیں فتاوی رضویہ میں ملتا ہے. اور اگر ہم فتاوی رضویہ کے مختلف فتاوی کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے مسائل, ہزاروں مسائل پوچھے گئے, لیکن بعض بلکہ کئی فتاوی ہمیں ایسے ملتے ہیں جن میں پوچھنے والے کی کردار سازی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کافی اس میں رہنمائی فرمائی ہے. کردار سازی کسے کہیں گے, اس کو بھی تھوڑا ڈسکرائب کیجئے گا. میں نے کچھ الفاظ لیے لیکن آپ مزید. اصل میں اس کا ایک ورڈ ہے کریکٹر بلڈنگ. کریکٹر بلڈنگ ہے اس کا ورڈ. ویری گڈ. کردار بنانا, کردار سازی, مردم سازی میں بھی اس کو کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو بنائیں, لوگوں کی تربیت کریں, ان کا مائنڈ بنائیں. صحیح. کیونکہ یہی اصل چیز ہوتی ہے. یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تربیت پاک تھی, اس تربیت پاک نے کردار کو اس مقام تک پہنچایا کہ جان لینے والے ایک دوسرے کی جان بچانے والے اور دین پر جان قربان کرنے والے بنے. سبحان اللہ. یہ کردار ہی تھا کہ ایک ایسا گھر کے جہاں پر ضرورت تھی, اگر وہاں بھی سامان آتا تو وہ اس گھر کی طرف بھیجتے تھے جو دوسرا ضرورت مند ہوتا تھا. تو یہ کردار کے اعلیٰ معیار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا. تو پھر انہی کے فیضان سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہ صرف اخلاق اختیار فرمائے بلکہ اسے عام فرمایا. پھر آپ سے تابعین نے لیا, ان سے تبع تابعین نے لیا, اولیاء کاملین, یہ لیتے چلے آ رہے ہیں. دو چیزیں ہیں اس میں, ایک ہے تحریر اور ایک ہے کردار. میں تحریر کے ذریعے آپ کی کریکٹر بلڈنگ کر رہا ہوں اور اپنے کردار کے ذریعے بھی آپ کی کریکٹر بلڈنگ کر رہا ہوں. یعنی آپ مجھے دیکھ کر بھی اپنے کردار کو بنا رہے ہیں اور مجھے میری تحریر پڑھ کر بھی اپنے کردار کو بنا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے دونوں کام کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے کردار کے ذریعے بھی کردار بنائے, بچے کے ساتھ کیسے طریقہ کار اختیار کیا, خادم کے ساتھ کیسے طریقہ کار اختیار کیا, سید کے ساتھ کیسے طریقہ کار اختیار کیا, جو تعویذ لینے آئے تھے کھیر کی وہ مٹھائی لے کر ان کے ساتھ کیسے طریقہ کار اختیار کیا, اپنے ہم اثر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, دعوت, مشروب, گھر بار, اولاد, ان کے ساتھ جو آپ نے ایک اپنا جو کردار سامنے رکھا جس سے ان کے اپنے کردار کو بہتر کرنے, اعلیٰ کرنے, درست کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے والد کرتا ہے, والد اپنے کردار کے ذریعے اپنی اولاد کی کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے. استاد کرتا ہے, استاد اپنے کردار کے ذریعے کریکٹر بناتا ہے. تو اپنے کردار سازی کے مختلف طریقے ہیں. اسی طرح بولنا یہ بھی کردار سازی کے لیے ہوتا ہے, موٹیویشن دی جاتی ہے. اچھا, اس میں اوروں کے کردار بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں دیکھو کتنا, جیسا بھی میں بول رہا ہوں جی, تو میں اس وقت بول کر کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں. تو یہ جو ہے نا, یہ مختلف ذرائع کردار سازی کے, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے بھی, اپنے اشعار کے ذریعے بھی,
اپنی تحریر کے ذریعے بھی، خود اپنے کردار کے ذریعے کردار سازی فرمائی ہے. سبحان یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کا یہ ایک سمجھے کہ آج کے عنوان کے تعلق سے میں نے یعنی یہ دو جہتیں اب نظر آ گئی، دو راستے ہیں. اس نے اخلاق بیان کیا نا، یہ ایک بہت جامع ایک لفظ تھا، صحیح ہے، اخلاق بنانا. اخلاق. آپ نے عقائد بھی درست کیے، اپنے عقائد بھی دکھائے اور عقائد لکھ کر بھی، عشق رسول کے جام بھی بھر بھر کے پلائے. عبادت کے معاملات میں فقہی مسائل پر آپ کی جلدوں پر جلدیں بھری ہوئی ہیں. اسی طرح آپ نے خود بھی حج کیا، کر کے دکھایا، اور پھر مسائل بھی بتائے. یوں سب بھی چلتا رہا. میں نے چند آج ہم جو ہے وہ اس پر کریکٹر کس طرح بنائے. جی میں نے چند چیزیں محفوظ کی ہیں آج کے جی جو ہمارا سلسلہ تھا ٹاپک کے لحاظ سے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تحریر کے ذریعے کس طرح کردار بنانے پر کوشش فرمائی ہے. سبحان. ٹھیک ہے، تو اور اس وقت لوگوں سے رابطے کا ذریعہ ہی سب سے بڑا تحریر تھا. تحریر بھی تھا، تقریر بھی تھی، اور مگر اعلیٰ حضرت نے بیانات اور تقریر کو کم وقت دیا، تحریر کو زیادہ وقت دیا، کیونکہ تحریر باقی رہتی. اعلیٰ حضرت عقل مند تھے. صحیح، لیکن اس وقت تقریر اس طرح کا میڈیم نہیں تھا نا کہ بہت بڑے لیول پہ سنی جا وہ الگ بات ہے. تحریر جو ہے وہ پھیل جاتی تھی. اس کی تحریر کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، اور اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. تو مثال کے طور پر جی کردار کے تعلق سے اگر ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر مبارک کریں کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح اپنے تحریر کے ذریعے کردار بنانے کی کوشش کی، تو ایک بڑا ہی ایمان افروز اعلیٰ حضرت کا میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. واقعی ایمان افروز. سبحان. واہ. اور یوں سمجھیے کہ ذہنوں کو پاکیزہ کیسے کرتے تھے اعلیٰ حضرت، سوچوں کو کس طرح آپ کی چیزیں، آپ کی تحریر پاکیزگی دیتی تھی. ماشاءاللہ. مگر ڈیفینیٹ ہے وہی کہ بارش برستی ہے، زمین میں ایبزارب ہونا چاہیے. زمین پیے گی پانی تو کچھ اگائے گی. تو اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، کہیں کہ تھوڑا سا لفظوں کی آسانی کا میں کوشش کروں گا، لحاظ رکھ سکوں. تو اعلیٰ حضرت سوال ہوا کہ امام صاحب ویسے تو نماز مغرب میں تاخیر کرتے ہیں، لیکن جب ان کے پیر صاحب آئے تو وقتاً نماز پڑھی اور رکوع اور سجود میں تسبیحات بھی پڑھی، یعنی تھوڑی طویل کی. یہ تو ریاکاری ہو گئی. اب یار جیسے میں اپنے پاس بھائی بڑے آئے تو کرو گے نا، دکھاوا. سوال یہ کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے مسئلہ رکھا. اس کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام صاحب کے عمل کا اچھا پہلو بیان فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان کے عمل کو اچھے پہلو پر رکھنا چاہیے، اچھی سوچ پر رکھنا چاہیے، اور یہ لازم قرار دیا کہ یہ کرنا لازم ہے. اور ساتھ بدگمانی کی حرمت بھی بیان فرمائی. اب کیا ہوا یہ سنیے. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مسلمان کے کلام کو بھی اچھے وہ اس پر رکھنا چاہیے، اچھی سوچ پر، اچھے خیال پر رکھنا چاہیے کہ یار اس نے کہا ہے تو صحیح، مطلب ایک درست معنی ہوگا اس کا. لکھتے ہیں اذان مغرب میں بلا وجہ شرعی تاخیر خلاف سنت ہے. پیر صاحب کے سامنے جلد دلوانا ریا پر کیوں سوچا جائے کہ یہ ریاکاری تھی، بلکہ پیر کے خوف یا لحاظ سے اس خلاف سنت کا ترک اس نے کر لیا ہوگا، تو یہ تو پیر کا فیض ہو گیا. پیر کے سامنے رکوع اور سجود میں دیر بھی خواہ نہ خواہ اس کو بھی ریاکاری اور مکاری سے کیوں آپ بیان کرتے ہو، کہ اس کی بھی کوئی دلیل، یہ دلیل تو نہیں ہے، بلکہ اس کے موجود ہونے سے تاثیر بھی ممکن، یعنی پیر کی صحبت کا اثر تھا کہ اس کی ایک روحانیت جیسے بڑھ گئے اور اس نے اپنی تسبیحات اور اس طرح چیزوں میں اضافہ کر دیا ہوگا. کیا بات. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں تاثیر سے یہ سمجھا، تاثر، پیر کی آمد کا تاثر روحانی فیض. ہاں. اور مسلمان کا فعل حتی الامکان حسن ظن پر ہی رکھنا چاہیے، اچھے گمان پر رکھنا چاہیے، یعنی اچھے گمان پر رکھنا واجب ہے. اور بدگمانی ریا سے کم کچھ حرام نہیں.
ہائے کیا بات کی. زبردست. یعنی اگر کوئی کہنے لگے یار یہ ریاکاری کر رہا ہے جی تو تم تو بدگمانی کر رہے ہو. تو بدگمانی بھی ریا سے کم حرام تو نہیں. اچھا اب وہ ریاکاری کر رہا یا نہیں کر رہا یہ تو اس کے دل یہ تو رب اور اس کا معاملہ ہو گیا. صحیح بات. اور جو تم جو بدگمانی کے حرام میں پڑ گئے اس کا کیا. کہ پیر صاحب کی وجہ سے کیا تھا. زبردست. ہاں اب یہ ہے اعلیٰ حضرت, یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کردار سازی کا ایک انداز, ایک مصلح قوم کا انداز تھا. اعلیٰ حضرت مصلح امت ہے, مصلح امت ہے. واہ. ٹھیک ہے, اصلاح فرماتے ہیں. انداز ہمارے سامنے آیا, مگر اعلیٰ حضرت بہت بڑے فقیہ ہیں, مفتی ہیں. اب مسئلے کی اتنی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت فرمائی, آگے سنیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہاں اگر رکوع اور سجود میں اتنی دیر لگاتا ہو کہ سنت سے زائد اور مقتدیوں پر گرا یعنی کہ تکلیف میں آتا ہو تو ضرور گناہگار ہے. اب شرعی مسئلہ بتا. اب شرعی مسئلہ, وہ بھی شرعی مسئلہ تھا, ریاکاری اور حرام, جی جی وہ بھی شرعی مسئلہ تھا. وہ مطلب یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. یہ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 324 سبحان اللہ. پر اعلیٰ حضرت کا یہ ایک فتویٰ کا یوں سمجھیے کہ میں نے تھوڑا سا خلاصہ کر کے بیان کیا. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 517 کی طرف ہم جاتے ہیں. میں نے ابھی جو بیان کی یہ فتاوی رضویہ جلد 5 سے میں نے لیا. اب فتاوی رضویہ جلد 22 کی طرف اسی عنوان کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. ایک جگہ لکھتے ہیں اولیاء کی شان تو ارفع یعنی بلند ہے. جی. ہر مسلمان سنی کے کلام میں تا حد امکان تعویل لازم, یعنی اولیاء کرام کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے. عام مسلمان کے بھی معاملے میں کہ اس کے لیے اچھے پہلو کی طرف جائے, تعویل نکالے کہ نہیں یار اس کا معاملہ یہ نہیں ہو اچھا ہوگا. امام نووی علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ فرمایا طالب پر واجب ہے کہ اپنے بھائیوں کے کلام کو اچھے گمان پر رکھے. طالب کون؟ طالب لکھے جیسے بھی جو بھی شریعت کی طالب لکھ لیں آپ, یا ہو سکتا ہے مرید کو لکھتا ہو, استاد کو شاگرد کے بارے میں ہو, راہ سلوک کی طرف ہو, یا کسی بھی یا راہ معرفت کا طالب ہے, آخرت کا طالب ہے, کچھ بھی سے مراد ہو سکتی ہے اعلیٰ حضرت کی. کسی ایسے کلام میں کہ جس میں نقص سمجھا جائے, کمزور سمجھی جائے, کوئی ایسی کمزوری سمجھی جائے تو اچھے اس پر رکھے. لہذا اس کے لیے 70 تک اچھی باتوں کا تلاش کرے. یعنی 70 یعنی یہ ہو سکتا ہے کثرت کا معنی ہو کہ مطلب کہ زیادہ سے زیادہ اس کی باتوں سے اچھا معنی نکالے جب تک ہو سکے میکسیمم. ہو سکتا ہے یہی معنی ہو سکتا ہے یہی معنی. اگر موبائل نہیں اٹھایا ہو سکتا ہے سائلنٹ پر ہو, موٹر سائیکل پر ہو, باتھ روم میں ہو, سویا ہوا ہو, نماز پڑھ رہا ہو. یہ ضروری ہے کہ دیکھ کر ہی نہیں اٹھایا. اس میں بھی یہ کہتے ہیں فون نہیں اٹھایا, نہیں اٹھا فرق. پھر ارشاد فرمایا کہ اب اعلیٰ حضرت کی ایک اور خوبصورت عبارت میں بیان کرنے جا رہا ہوں. بہت خوبصورت عبارت ہے, اسی کے ساتھ چل رہی ہے. اتنی خوبصورت عبارت ہے. حاجی اشفاق فرماتے ہیں جو بھی اوپر اعلیٰ حضرت نے جو وضاحت کی نا, اچھا گمان, اچھے پہلو کی تلاش, 70 تک جائے کہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھے, اچھے پہلو تلاش کرے. یہ ساری اعلیٰ حضرت نے ایک خصوصیت بتائی, کردار سازی ہے, بہت بڑی کردار سازی ہے یہ. اس سے انسان حسد سے بچتا ہے, بدگمانی سے بچتا ہے, احساس کمتری سے بچتا ہے. بلکہ میں کہوں کہ اس طرح کی سوچ والا شخص زندگی کے کئی پہلوؤں میں, کئی شعبوں میں ترقی کرتا ہے. انسان کی ناکامی کی ایک وجہ اس کی سوچ کی گندگی بھی ہوتی ہے, جس پر وہ مطلع نہیں ہوتا. حاجی اشفاق اس پر وہ مطلع نہیں ہوتا کہ میں جو پیچھے رہ گیا نا, یہ میرے سوچ کی گندگی یا میرے سوچ کی پلیدگی ہے یا میرے سوچ کی کم ظرفی ہے. مطلب انسان کا ظرف بھی تو ہوتا ہے نا, ظرف مطلب لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے نا, خود اس کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل ایسا. یار اچھا پہلو سوچے, اچھی بات سوچے, اچھی طرف جائے تو خود اتنا خوشحال خوشباش. پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اشفاق کہ وہ ہر دل عزیز بنتا ہے. تو جب انسان ہر دل عزیز بنتا ہے نا, تو اس کے لیے سب کے دروازے کھلے ہوئے, دروازے کھل جاتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے لیے ترقی اور کامیابی کے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی. لوگ کبھی بھی اس کے شر سے, اس کی سوچ سے, اس کی زبان سے, اس کے کردار سے خوف زدہ نہیں ہوتے. جس سے آپ خوف زدہ نہیں ہو نا, اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو. جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہو نا, وہ آپ کے ساتھ پرواز کرے گا.
अब आदमी एयरलाइन भी ऐसे ढूंढता है जिसमें आदमी कंफर्टेबल हो, Comfortable। ठीक है। सीट भी वही, बस में भी वही सीट देखता है कि यार जो थोड़ी बहुत आराम दे, ज्यादा कटी फटी में भी मजा नहीं आता ना, ठीक है। लोग भी होते हैं कटे। हाँ, तो अब आला हजरत ने अल्लाह रहमान ने जो ये सारी खूबसूरत सोच बयान की ना, इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत इबारत आला हजरत फरमाते फिर इरशाद फरमाया, इससे आजिज नहीं, यानी इस सोच से आजिज नहीं होता मगर हर ऐसा शख्स जिसको कम तौफीक इनायत की गई। यानी ये जो खूबसूरत सोच है ना, महरूम का माना, इससे वही शख्स महरूम रहता है जिसको जो तौफीक से महरूम रहता है। जबरदस्त बात। ये है किरदार। ये यार ये किरदार, बंदे के सुकून का नुस्खा दे दिया। सुकून पाना है तो मैंने लोगों के पहला लिए अच्छा यूं समझिए कि मेरे पास और भी मैटर है, मैंने पहला आपके सामने टॉपिक ही यही लिया क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को बहुत रिलेटेड है। सही बात। ये हमारी सोसाइटी से आज भी बहुत रेलिवेंट है ये टॉपिक, कि हम हर मामले में नेगेटिव सोचने के, बदगुमानियों के, अच्छा भी बदगुमानियों के इजहार के, और इजहार का भी हमारा ऐसा मतलब कि मुनाफिकाना रवैया होता है कि जाहिर कर रहे होते हैं कि मैं बुराई नहीं कर रहा, और बुराई इतनी कर दी होती है कि इससे ज्यादा बुराई करेगा क्या ये। सही बात। यार छोड़ो यार, अभी हमको तो बताया यार नहीं बोलना, यार बोलूंगा तो फिर गिबत हो जाएगी, बस यार छोड़ो यार, मैंने तो बस कान पकड़ लिए यार बस, और अब नहीं ज्यादा नहीं बोलवा यार, फिर गलती हो जाएगी। अभी अब तुमने मतलब छोड़ा गया यार, 2-4 जुमले बोलते ना, अल्लाह ना करे अगर 2-4 जुमले बोलते फिर भी 2-4 जुमलों तक ही रहता। सही। आपने तो इसके सामने पूरे के पूरा उसके फटक खोल जाके तुम उसकी जिस बुराई का तस्वीर कर सकते हो कर लो, अल्लाह मत बुलवाओ, अब वो सोचता ही रहेगा क्या क्या था, तो ऐसी बात ही ना ये कह देना कि मैं बोलूंगा तो गिबत हो जाएगी। वल्लाह वल्लाह, ये भी खतरनाक बात है। बंदे को डरना चाहिए। और फिर जुमलों का चुनाव भी कैसा है, एक छोटा सा जुमला है, इससे आजिज ना होगा मगर वो जिससे तौफीक इलाही कम मिली हो या ना मिली हो, जुमलों का चुनाव वो जो है कि रियाकारी, बदगुमानी रियाकारी से कम हराम नहीं है। ये चोट कैसी, शायद इसके बोलने के लिए और भी जुमले हो सकते थे, लेकिन ये जो जुमला है, ये फौरन कंपैरिजन किया, मुवाजना, ये कमाल की बात है। माशाअल्लाह, ये बड़ों की बड़ी बातें हैं, बड़े जुमले हैं, कम जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। आप फतावा रज़विया की आप इबारतें सुना रहे हैं तो आपको जा बजा मिलेगा कि आला हजरत ने बड़ी बड़ी बातें छोटे से जुमलों में समेटी होती हैं, एक एक लाइन में बड़ी बड़ी बातें कूजे में दरिया समो देते हैं। माशाअल्लाह। कॉल्स की तरफ चलेंगे, निगरान शूरा हमारे साथ जलवा फरमाया, हम इनसे बरकतें भी ले रहे हैं, इल्म दीन सीख रहे हैं माशाअल्लाह। अबू बिनतैन भी हैं। हजरत कुछ कलाम है आला हजरत भी शामिल कर लेते हैं, चंद अशार, फिर इंशाअल्लाह कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अहले सिरात रूहे अमीन को खबर करें। अहले सिरात रूहे अमीन को खबर जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें।
جاتی ہیں امت نبوی فرش پر کریں، بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر کریں، ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، جالوں پہ جال پڑ گئے للہ بات ہے، جالوں پہ جال پڑ گئے للہ بات ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کریں، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اہل صراط روح امین کو خبر کریں کہ جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، یا رسول اللہ، آقا حضور ہمیں بس نبھا لیں ہم جیسے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کردار سازی پر آپ کا انداز اور آپ کی تحریریں، اس کے حوالے سے مدنی پھول ہم لے رہے ہیں، کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ میرا نام امان ابتاری ہے، ماشاءاللہ عزوجل، کیا بات ہے، مدنی چینل کی تقریباً 12 سالوں سے فیضان آراز سلسلہ لے کر آ رہا ہے مدنی چینل، اس سلسلے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک اشفاق بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ آج نگران شورا کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ پاک نگران شورا کا سایہ دراز فرمائے۔ نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کردار سازی کسے کہتے ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔
آمین آمین بھیا. آمین. بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. تھوڑی دیر پہلے اسی پر میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ کردار سازی کسے کہتے ہیں. کردار عمل، اچھے کردار بنانا، کسی کی سوچ اچھی بنانا، کسی کا عمل اچھا کرنا، یوں سمجھیں. ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ. اگلی کال. میرا نام محمد عامر رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. یار شواد بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بھیجانے والا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ماشاء اللہ آپ کا نعرہ مبارک بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. پیارے گانے سنا آپ کی آمد مرحبا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی حال. اللہ کا کروڑوں کرم ہے، اور بس دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی ہمارا آمین. مقدر رہے. آمین. انشاءاللہ. آمین. اگلی کال. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت ہی پیارا ہے، اور ماشاءاللہ اشفاق بھائی آپ بہترین پروگرام لے کر چل رہے ہیں. اور منعم بھائی کب آئیں گے یہ بھی ارشاد فرما دیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جب ذکر رضا کرتے ہو تو آپ کے چہروں پہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. ماشاء جی اللہ. حضور کیا فرماتے؟ آپ لوگ جب ذکر رضا کرتے ہو تو چہرے پہ خوشی کیوں آ جاتی؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ میں مٹھائی کھا رہا ہوں تو واہ، میرے منہ میں مٹھاس کیوں آ جاتی ہے، صحیح ہے. خوشبو سونگھتا ہوں تو دماغ معطر کیوں ہو جاتا ہے. زبردست. تو یہ تو ذکر ہی ایسا ہے کہ یہ ذکر کرنے سے تو دلوں کو خوشی ملتی ہے اور ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. رحمت الہی بھی برستی ہے. بے شک بے شک. کردار سازی کے تعلق سے جی کہ اعلیٰ حضرت کہ ایک تو کئی عبارات ہیں، 2-3 مدنی پھول بڑا اعلیٰ حضرت کے بڑے ہی سلیکٹڈ لایا ہوں، چن کر لایا ہوں. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں یہ کردار کو درست کرنے کا بہترین اصول اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خرابیوں کے اسباب دور کرنا خوبیوں کے اسباب حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے. خرابیوں کے اسباب دور کرنا یعنی وہ ریزنز، وہ کوزز جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک وہ وجوہات کوزز جس سے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ خوبیوں کی وجوہات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آدمی خامیوں کی وجوہات کو ختم کرے. اس کو ہم نے اپنے طور پہ جو سمجھا سیکھا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے بجائے زیادہ دھیان اپنی کمزوریوں ویکنس کو دور کرنے پر لگائے. واہ. کہ دکھنے میں بڑا ہی جاندار شاندار بدن اگر اندر کی کمزوریوں کو پال کر چل رہا ہوگا نا تو ہلکی سی ٹھوکر اس کے پورے وجود کو گرا کر راکھ کر دے گی. تو انسان کو اپنی خامیوں کو دور کرنے پر، لوگ اپنی خامیوں کو دور کرنے پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا اپنی خوبیوں کو بڑھانے پر دھیان دیتے ہیں. واہ. اگر اس کے تھوڑے سے ظاہری اور باطنی گفتگو پر ہم اپنے طور پر ڈسکس کریں تو ہم اپنی باطنی بیماریوں کو دور کرنے کے بجائے ظاہری خوبیوں کو نکھار رہے ہوتے ہیں. ہمارے بدن سے لاکھ بو آتی ہو، ہمارے کپڑوں سے خوشبو آنی چاہیے. سبحان اللہ. ہمارے دل میں لاکھ لوگوں کی گندگی بھری ہوئی ہو لیکن ہمارے بدن پر کسی قسم کی گندگی نظر نہیں آنی چاہیے، کپڑوں پر نظر نہیں آنی چاہیے. تو خوبیوں کو بھی آدمی کو بڑھانا چاہیے لیکن بیسیکلی خامیوں کو دور ضرور کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی خامیوں کا جائزہ لیں. میں نے حکیم ایک حکمہ کے اقوال ہوتے ہیں نا، بڑے سمجھدار عقل مند لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں. میں نے قول پڑھا اشفاق، حکمہ لکھتے ہیں کہ کامیابی اس انسان کو ملتی ہے جو اپنی خامیوں کا جائزہ لے، اسے دور کرے اور خوبیوں کو بڑھائے. سبحان. پہلے خامیاں دور کریں. خامیوں کا جائزہ لے. اصل میں خامیوں کا جائزہ بھی لے لیتا ہوں، میں بھی لے لوں گا، آپ بھی لے لیں گے، آپ بھی لے لیں گے. ہمیں ہماری خامیاں بھی بتا دی جائیں گی لیکن ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے جو کوشش اور ایفرٹس کرنی چاہیے تھی اس کے لیے ہمیں ہمت و طاقت نہیں ہے.
یہ ہمت و طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں صرف خامیوں کی وجہ سے. زبان درازی ہے, بے رخا پن ہے, ٹوکنے کی عادت. آپ بھی کوئی لاکھ بولا یار آپ میں ٹوکنے کی عادت ہے, اس کو دور کرو. ہاں یار بس آج کے بعد آپ کو فرق ملے گا, تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹوکنا شروع کر دے گا. اچھا اتنی بعض ٹوکنے کی اتنی خراب عادتیں لوگوں میں ہوتی ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں ٹوکتا رہتا ہوں. ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا میں ٹوکتا رہتا ہوں. بعض لوگوں کی غصہ کرنے کی, بے رخی کی, چڑچڑے پن کی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیڑے نکالنے کی عادت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھاؤ نا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھ میں یہ خرابی ہے. تو خرابیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بیان کیا. خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص میں 10 عادتیں ہیں, 9 خوبیاں ہیں, 1 خرابی ہے. وہ خرابی ایسی خرابی ہے جو اس کی 9 خوبیوں پر غالب آ گئی, اور وہ جو خرابی ہے نا وہ بد اخلاقی ہے. جو حاجی اشفاق نے جب شروع کیا تو انہوں نے اخلاق پر بات کی نا. یہ بد اخلاقی ہے نا, بد اخلاقی ایک ایسی خرابی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جو آپ کی کئی خوبیوں پر غالب ہے, اور آپ کی خوبیوں کو یہ ختم کر دیتی ہے, چاٹ جاتی ہے. یہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تھا. ایک اور اعلیٰ حضرت امام اہل ایک سنت فرمان مجھے ملا ہے, آپ کے فرمان ہے اس سے ملتا جلتا ہے, چاہیں تو آپ اس کو پڑھیں. آپ پڑھ. یہ ہے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی کا. وہ فرماتے ہیں بد اخلاقی ایک ایسی آفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ مند نہیں ہوتی, اور حسن اخلاق ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے بہت سی برائیاں بھی باعث نقصان. یہ بھی بہت اچھا ارشاد, ملتا جلتا ہے. وہ الگ نوعیت کا ہے الگ, لیکن ظاہر ہے اس میں ان دونوں ارشاد میں بد اخلاقی کی مذمت ہے اور حسن اخلاق کی خوبی بیانی ہوئی ہے کہ آپ کی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں لیکن ایک بد اخلاقی میں بھی طرح طرح کی ویرائٹی ہے. بد اخلاقی کی بعض ایسی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں جو پبلکلی بہت ہی زیادہ مطلب کہ وہ گھین آتی ہیں اس سے, یار یہ پبلکلی یہ کریکٹر نہیں ہونا چاہیے بندے کا. تو یہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک اور ارشاد, لوگوں کی تالیف قلبی یعنی دل جوئی کرنے اور ان کو مجتمع یعنی جمع رکھنے کے لیے افضل کام کو ترک کرنا انسان کے لیے جائز ہے تاکہ لوگوں کو نفرت نہ ہو جائے. یعنی لوگوں کی دل جوئی اور ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے, متحد کہیں گے, ان کو ایک جگہ ان کو جمع رکھنے کے لیے, یکجا رکھنے کے لیے افضل کام کو ترک کرنا انسان کے لیے جائز ہے تاکہ اس لوگوں کو نفرت نہ ہو جائے. یعنی اب یہ خود ایک ایسا ٹاپک ہے, میں نے اس پر امیر سنت کے بھی ارشادات سنے ہوئے اس طرح کے ارشادات پر, کہ اس پر خود ایک بہت بڑی سپیچ ہے اور اس کی اتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تنفیر عوام ایک اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کا ایک ورڈ ہے کہ لوگوں کو یعنی تنفیر عوام سے بچاؤ, اس عمل سے لوگوں کو بچاؤ جس سے وہ نفرت کر جائیں. ان کی عادت, اطوار, طور طریقے, اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یعنی میں آپ کو اس واقعی بتاؤں کہ جتنا اس وقت مواد ہے میرے پاس, بالکل یہ خود سمجھو کہ گھنٹوں کا بیان ہے یہ. اور جب اس اعلیٰ حضرت کے ان تمام تر ارشادات جو بھی میرے پاس محفوظ ہیں, اگر اس پر ہم موجودہ دور کی مثالوں کو منطبق کریں, اس کو اٹیچ کر کے اگر بیان کریں تو یہ کتاب ہے پوری. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو کردار سازی پر جو کام کی مثال دیتا ہوں میں, اعلیٰ حضرت کس طرح ذہن بناتے ہیں. کسی نے اصالہ ثواب کے تعلق سے آپ پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے جیسے ایک مثال تو یہ دی کہ ایک چراغ سے میں نے اصالہ ثواب کروں, میں اپنا ثواب کسی کو اصال کر دوں تو پھر میرے پاس کیا. تو اعلیٰ حضرت نے ایک مثال تو یہ دی کہ چراغ سے چراغ جلاؤ گے تو تجھ سے چراغ کی روشنی کم تھوڑی ہوگی. اعلیٰ حضرت اس کے آگے ایک اور مثال دی. یہ سوال کراچی سے آیا تھا اعلیٰ حضرت کے پاس, جو اس کا میں جواب عرض کر رہا ہوں, خلاصہ عرض کر رہا ہوں جواب کا. اعلیٰ حضرت
रहमतुल्लाह ताला ने एक तो ये कि चराग से चराग जला तो दूसरे चराग की रोशनी कब कम हुई। एक मुंह चराग तो पता नहीं कुछ समझेंगे नहीं समझेंगे, एक कैंडल से दूसरी कैंडल जला लें, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाएं तो एक जिससे जलाई उसकी रोशनी में तो कोई कमी ना हुई। मगर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तो यहाँ तक फरमाया कि इसाले सवाब का कि ये तो एक मिसाल अपनी जगह पर जो आला दी जाती है, मगर यहाँ ये मिसाल है कि इसाले सवाब करने वाले के रोशनी कम तो नहीं होती बल्कि इसमें और इजाफा हो जाता है जो यहाँ मिसाल में नहीं है। तो इसकी बड़ी खूबसूरत अक्ली दलील दी आला हज़रत ने कि इसाले सवाब करना चाहिए कि इससे ना सिर्फ तुम्हारे सवाब में कमी तो नहीं होती, ना सिर्फ सवाब वो रहता है बल्कि इसमें और इजाफा होने की सूरतें भी पैदा हो जाती हैं। वो आपने फरमाया एक शुरू में ही कि सादात के हवाले से भी अपने कैरेक्टर के ज़रिए लोगों को सिखाया, कई बार मुलाजिम के ताल्लुक़ से सिखाया। घरेलू मुलाजिम हम जो है बाज़ औक़ात बाहर वालों से अपना किरदार सेट रखते हैं, लेकिन घर में जो मुलाजिम हैं, घर में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा रवैया बड़ा बुरा है, ड्राइवर के साथ बुरा है, कुक अगर रखा है तो वो मासी के साथ। अखलाक को इबादत समझ के लिया है ना उसने अखलाक को, सही हर जगह पर आप बैलेंस के साथ चलेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ उसने अखलाक इख्तियार करूँगा, आपके साथ करूँगा, इनके साथ करूँगा, इसके साथ करूँ। जब मैंने उसने अखलाक को इबादत के तौर पर लिया है कि उम्दा इबादत है, सुभान एक अच्छी इबादत है उसने अखलाक, बल्कि आला दर्जे की इबादत है उसने अखलाक। तुम में से बेहतर वो जो ज़्यादा अखलाक वाले हैं, जिसके अखलाक ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर तकसीम क्यों? अब मैं कमज़ोर मस्जिद में नमाज पढ़ूँ या आला मस्जिद में नमाज पढ़ूँ, सीमेंटेड मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, एसी या मार्बल में नमाज पढ़ो। अगर नमाज से ही मुझे नमाज के जरिए इबादत फ़र्ज अदा करना है तो वहाँ भी खुशू खुशू लूँगा, वहाँ भी खुशू खुशू लूँगा, फ़र्ज वहाँ भी सही अदा करूँगा, फ़र्ज यहाँ भी सही अदा करूँगा। मस्जिद देख कर तो मैंने नमाज पढ़नी नहीं है, मैं तो नमाज वक्त पर पढ़नी है। तो ये समझाने के लिए मैंने अर्ज़ की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आखिर में एक इरशाद बयान करके मैं रुखसत चाहूँगा, फिर माशाअल्लाह अबुल बिनतैन है और आप हैं। आला हज़रत लिखते हैं कि फतावा रज़विया जिल्द 12 24वीं जिल्द है, 24 पेज नंबर 454 पर है। बाप बच्चों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल व सहाब, औलिया और उलमा की मोहब्बत और अज़मत सिखाए कि असले सुन्नत तो ज़ेवर ईमान बल्कि बाइस बिकाए ईमान, यानी ईमान बाकी रहने का सबब है। ये सिखाना है हमने अपनी औलाद को। सही। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने समझे कि वालिदैन को ये बड़ा ज़बरदस्त दर्स दिया है, और इसके लिए आप मदनी मुज़ाकरे देखें, मदनी चैनल देखें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपने बहुत सारे अक़वाल सुनाए हैं और कुछ अक़वाल नाज़रीन हमें भेजते हैं, एक सेगमेंट है, आप वो सेगमेंट को उसकी तरफ चलते हैं। मैं आप मदनी मशवरा कंटिन्यू करेंगे। दे दें आप। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलते हैं इरशाद रज़ा की तरफ। रज़ा रज़ा ऐ मेरे रज़ा, रज़ा रज़ा ऐ मेरे रज़ा। माशाअल्लाह बड़े ज़बरदस्त हमें इरशादात मिल रहे हैं, और आप भी नाजरीन इस तरह भेज सकते हैं। खूबसूरत सी तहरीर हो और बॉर्डर अच्छा बनाकर और ख़ूबसूरत सा मुख्तसर फरमान, और साथ ही साथ उसमें रेफरेंस ज़रूर डालें, हवाला जो है वो ज़रूर डालें, ताकि जो है वो लोगों को ये भी पता चले कि आपने कहाँ से लिया है। तो ये आज के फ़रामीन की तरफ चलते हैं। ये भेजने वाले सांगला हिल से हैं, हमारे नाम इन्होंने नहीं लिखा है, और लिखा है शेर भी रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बड़ी मेहनत से बनाया हाफिज साहब, देखिएगा माशाअल्लाह। और ये लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हर मुसलमान के घर में जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह। आगे बिनते सुहेल हैं कानपुर से। मुर्शिद के हक बाप के हक से जायद हैं, बाप मिट्टी के जिस्म का बाप और पीर रूह का बाप है। वाह। बिनते फारूक कुरैशी हैं गुजरात इंडिया से। मिलकर खाने का फ़ायदा तजर्बा गवाह है कि मिलकर खाना मोहब्बत बढ़ने का सबब है। वाह सही। हैदराबाद से बिनते इरफान है, और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फरमान लिखा है। पहले तो इतने सारे नाम अलकाबात लिखे हैं और फरमान मुख्तसर है कि ज़लज़ले का असली बाइस आदमियों के गुनाह हैं।
اللہ 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 استغفر اللہ. بنت مطلوب جاہل عالم دین کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہ عالم دین ہو. بعض فرامین ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن چونکہ بڑی محنت سے آپ نے بنا کر بھیجے ہوتے ہیں تو ہم ان کو چلا دیتے ہیں, دکھا دیتے ہیں. بنت لیاقت لاہور سے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا, نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہونے کا شدید خطرہ ہے. اللہ اکبر. آگے ابن علی ارشد حاجی علی نگر ہند سے. حاجی علی نگر کس کو کہتے ہیں؟ بمبئی. بمبئی. ہاں. ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے. واہ. آگے بنت محمد علی حویلی لکھا اوکاڑا پنجاب. لکھا ہے اعلیٰ حضرت کا فرمان, دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں سجدہ کیا. اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی, رب حبلی امتی, یعنی میرے پروردگار میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. آگے بنت رفیق سیالکوٹ سے ارشاد رضا ہے, رب عز و جل دینے والا اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں اور آپ پر قابل احترام قائدین درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. آگے ہے بنت وحید بخش. اعلیٰ حضرت کے فرمان کا خلاصہ ہے, اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا, شیطان نے حسد کیا, وہ جہنم میں گیا. اللہ اکبر. استغفر. ارشاد رضا ہے, بری بات کے لیے سفارش کرنا, مثلا سفارش کر کے کوئی گناہ کرا دینا, شفاعت سیئہ یعنی بری شفاعت ہے, بری سفارش ہے. اس کے فاعل یعنی سفارش کرنے والے پر اس کا وبال ہے اگرچہ اس کی سفارش نہ مانی جائے. یہ ہے نام نہیں لکھا انہوں نے, حمزہ والا سے. حمزہ والا کوئی سٹی ہے حسان بھائی؟ واللہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور سب کے سردار ہیں. سبحان اللہ. آگے بنت سید عارف کراچی سے ارشاد رضا, بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لیے کئی کئی نیکیاں کر سکتا ہے. صحیح. ایک کام کو کئی کئی نیکیاں بنا سکتا ہے. واہ. آگے کیا ہے؟ بنت سراج, رب عز و جل دینے والا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. آگے کنیز اتار بنت محمد حنیف احمد آباد سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ منورہ میں مثل دیگر انبیاء زندہ بحیات دنیاویہ و جسمانیہ ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ امین بھائی یاد آ رہا ہے. آگے ہیں بنت محمد شریف فیصل آباد سے, شیطان آدمی کو نیکیوں کے ہیلے سے بھی ہلاک کرتا ہے. آگے فرماتے اعلیٰ حضرت, عورت کا بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے. گھر کے لیے بات ہو رہی ہے اور اپنے محرم کے سامنے. آگے بنت عبد الغفور, اعلیٰ حضرت فرماتے کہ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف ہو گئی اور جس سے متعلق ہو گیا اس کی صورت ہمارے ذہن میں نقش ہو گئی. واہ. یہ کتنا خوبصورت لکھا ہے اور دیکھیں بنایا کیسا پیارا ہے. اتنی محنت کر کے بھیجتے ہیں, پیاری ہے ماشاء اللہ. رائٹنگ, اور ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بڑے ماہر خطاط نے لکھا ہے, کاتب نے لکھا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہیں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کردار ساز بھی ہیں اور عاشقان رسول بناتے ہیں, یہ جو مردم ساز ہیں. یہ جو ارشادات جو مدنی چینل کے ناظرین خاص کر کے ناظرات بناتے, دونوں کے لیے اس میں تو سب حصہ لے سکتے. اس میں اگر یہ ارشادات سنانے کے بعد یہ بھی ہم دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں ان ارشادات کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہاں, عمل کی, اور جن سے بچنے کا ہے ان سے بچنے کی. یہ امیر علیہ سنت کی تربیت ہے. اس میں دونوں آ گیا. جی. ایک یہ کہ ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس میں نہیں ہے, منع کیا گیا ہے, تو ان ارشادات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب منقبت رضا کے چند اشعار سنتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں منقبت کی صورت میں. بس میں ایک اس میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی زور دیا ہے اپنے فتاوی وغیرہ میں, یہ حدیث پاک لاتے رہتے ہیں, اور فرمایا ہے کہ جس کسی نے مسلمان کو ناحق ایذا دی, تکلیف دی, اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی. استغفر. تو مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنا اور بچانا, یہ اعلیٰ حضرت کا یہ ذہن ہونا چاہیے. یہ بھی کردار کا ایک خاص وصف ہے. بالکل بالکل. ہم مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اشفاق بھائی, مطلب اب ہم کسی کو مسکرا کر نہیں دیکھ سکتے, دیکھنا تو چاہیے, تو کم از کم کسی کو گھور کر بھی نہ دیکھیں. کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کسی سے کچھ لیں بھی نہیں, کسی کا کچھ کھائیں بھی نہیں, یعنی مال وغیرہ. تو اول تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم
ایذا سے بچنے والے بلکہ نفع پہنچانے والے بنے، خوش کرنے والے بنے. یہ بھی امیر اہل سنت نے ہمیں اس میں بہت سکھاتے رہتے ہیں. اور یہ مدنی مذاکرے کا جو نگران شورا کہہ کے گئے نا جی، تو یہ سیکھتے رہیں گے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو فیض رضا ملتا رہے گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہی امیر اہل سنت کا جو ایک کلام ہے اس میں ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اسی میں منقبت بھی شامل کر لیں گے. یہ درس نظامی سے جو فارغ ہوتے ہیں نا طلبہ، جی ان کے لیے 25 اشعار، دیکھو اعلیٰ حضرت کی نسبت سے امیر علیہ سنت نے 25 اشعار لکھے ہیں. اس میں سے ایک شعر جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت سے متعلق وصیت ہے. اس میں فرمایا ہے اعلیٰ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، اعلیٰ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، ان کے آدا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا، ان کے آدا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا. تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کے آیا ہے امام احمد رضا. اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا. علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا ہے امام احمد رضا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا انشاءاللہ، فیض رضا حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا ہے امام احمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ ہے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہمیں ویڈیوز بھی ملتی ہیں، ایک سیگمنٹ ہے انداز بیاں اور ایک ویڈیو ہم 30 سے 40 منٹ کا سیکنڈ کا کلپ چلاتے ہیں. تیار ہے وہ تو پھر چلا دیا جائے. احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا. میرا نام ختیجہ تاریہ ہے. آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی کچھ باتیں بتاؤں گی. اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا خان ہے. اعلیٰ حضرت نے کچھ نعتیں لکھی ہیں. آج میں آپ کو ایک شعر سناؤں گی. زاڑے چڑھ کر تیری پیزاروں پہ تاج سر پر بنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے بارے میں بچوں کو بڑوں کو اس میں دعوت ہے کہ آپ بتائیں، چھوٹا سا کلپ بنائیں 30 سے 40 سیکنڈ کا، ہمیں بھیج دیں 00923082600000 پر. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. کل ذوق نعت سیزن 8 کا 8واں ایپیسوڈ اور پہلا کوارٹر فائنل آپ دیکھیں گے. 2 ٹیموں کے درمیان جو کہ 14 یونیورسٹیز کا مقابلہ جاری ہے اور 6 ٹیمیں اب رخصت ہو چکی ہیں، پیچھے رہ گئی ہیں، اور 8 ٹیمیں چلی گئی ہیں کوارٹر فائنل میں. اور اب جمعہ
اتوار، پیر اور بدھ. نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ آپ کل سے کوارٹر فائنل دیکھیں گے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. اپنا خیال رکھیے. فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. رضا 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 اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا.